بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جانیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سرکار کرو دا نورانی منظر ہے یہاں دا قرآنی، یہاں آئے فرشتے، یہاں آئے فرشتے مستی میں خواجہ پرستی میں. فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے یہاں تو کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. دنیا کے اندر بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ معمولی تھا. میں نے بتایا آپ غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے، اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد آوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ پناہ قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے من افقہ الناس مع الصبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری ھذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے پھر ہم کو کیسے رہنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم امانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، قبول کرو نہ کرو، ہمارے باپ کا کچھ نہیں جاتا، ہمارے باپ کا کچھ نہیں جاتا۔ جب پیروں سے پیر رگڑے جائیں گے اور کفن میں لپیٹ کر کے نومن مٹی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے، تب پتہ چلے گا کہ پوچھنے والے پوچھیں گے۔ جب جہنم میں جاؤ گے، جب جہنم میں جاؤ گے تو پوچھنے والے پوچھیں گے اور داروغ جہنم بھی پوچھے گا، داروغ اس نے ہمیں بتلائی تھی یہ بات، فکذبنا، تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ ہم نے کیا کہا، اے جاؤ وہاں کی باتیں ہیں، اللہ مولوی کی ہم مانتے ہیں، ہاں تو وہاں چلاؤ گے، منہ پر گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ بات کی بات، ہم اس کی بھی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جب یہی باتیں کرتے ہیں، ارے بھائی ہم سے زیادہ نماز کی دعوت دینے والا، روزہ کی دعوت دینے والا، حج کی دعوت دینے والا، زکات کی دعوت دینے والا، ہم سے بہتر اور ہم سے اچھا کوئی کس کو ملے گا؟ کون ہے اس دنیا کے اندر؟ ہم تو وہ نماز کا طریقہ بتلاتے ہیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ ہم وضو اور طہارت کا وہ طریقہ سکھلاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ روزہ رکھنے کا وہ ڈھنگ بتلاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم تو سرے منہ نبی کے اطاعت سے سرے منہ ہی تفاوت کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، معصیت سمجھتے ہیں، ہم سے بہتر۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہم ان نمازوں کے قائل نہیں، ہم ان روزوں کے قائل نہیں، ہم ان رکوع اور سجدوں کے قائل نہیں جس پر مدنی تاجدار کی مہر نہ لگی ہو، ہم اس کے قائل نہیں، سمجھ رہے، ہم اس کے قائل نہیں۔ تم ہزار رکعتیں، اور سنو یہ نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، یہ سب میدان محشر میں کام آئیں گے، یہ میدان محشر میں پوچھے جائیں گے۔ جیسا کہ فارسی کا ایک شعر بھی کسی نے کہا ہے کہ روز محشر کی جہاں گداز ہوت، اولی کوشش نماز ہوت، روز محشر میں سب سے پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، فرض ہے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے، لیکن اس سے بھی بڑی بات عقیدے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا سب سے بڑا، عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرنا، بولو، سب سے بڑا فرض ہے۔ آپ کو پتہ نہیں پانی ڈالے جا رہے ہیں، کھیت میں پانی ڈالنا ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، بغیر پانی ڈالے کھیت سرسبز و شاداب نہیں ہوں گے، لیکن پانی ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ بھی تو لو کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے، یہ پانی واقعی ہمارے کھیت میں جا رہا ہے کہ کہیں ہم ڈال رہے ہیں گاجر میں اجالا مولی میں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنے بھولے بھالے بھائیوں کے لیے میں رکھتا ہوں، بتاتا ہوں تاکہ عام فہم لوگ بھی، ہمارے بھائی بہت سارے، ایک تو ہم لوگ کافی پچھڑے ہوئے تعلیمی اعتبار سے، دنیا کہتی ہے تعلیمی اعتبار سے پچھڑے ہیں، تعلیمی اعتبار سے پچھڑے ہیں، تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں۔ اور جو تعلیم میں ہمارے درمیان مسلمان ایکٹیو ہیں، جو میزائلیں بنانے کا ہنر جانتے ہیں، فن جانتے ہیں، جو ملکوں کو فتح کرنے کے لیے ایٹم بم اور پتہ نہیں کیا کیا جانتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں، ایک سجدہ بھی نہیں کرتا وہ، ہے کہ نہیں۔ جب تک صدر مملکت تھا تب تک تو کبھی سجدے نہیں کیا، ہم نے دیکھا کہ مندروں میں پجاریوں کے آشیرواد لیتا ہوا پھر رہا وہ، ہم نے یہی دیکھا ہے نا۔ تو اتنے بڑے بڑے ایسی بھی تعلیم کیا فائدہ جو انسان کو جاہلیت سے بھی بدتر، جہالت اور حیوان اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی کرنے پر گزارے، ایسی بھی تعلیم کا کیا فائدہ، ایسی بھی یہ کوئی ثقافت نہیں، یہ ثقافت ہے۔ ثقافت کیا ہے کہ انسان صحیح عقیدے کا علم،
اللہ کا علم، رسول کا علم، نماز اور روزے کا ایک مسلمان جس سے کہ اس کا چہرہ منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، ایک مسلمان جس سے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، ایک مسلمان جس سے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ چمکتی ہوئی کاروں میں چلے، ایک مسلمان کے لیے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ وہ 10 منزلے کی بلڈنگ بنا کر کے اس میں اکیلے ایک چارپائی پر سوئے۔ کتنا بڑا احمق ہے وہ، 10 منزلے کی بلڈنگ بنا کر ایک چارپائی پہ سوتا ہے، باقی بلے کیا ہیں؟ خالی۔ اتنا بڑا، ارے اتنا بڑا تم تھوڑی سی محنت کرو، جنت میں بناؤ نا، جنت میں بناؤ جہاں سب سے بڑا محل ملے گا، وہاں بھی حوریں، وہاں بھی حوریں، وہاں بھی حوریں، 1 محل 2 محل 4 محل 10 محل، وہاں کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کی فکر لگے اور سب چھوڑ کے جائیں گے۔ ارے یہ زمین کوئی لے کے اپنے سر پہ نہیں جاتا، یہ زمین پر آپ بیٹھو ہم بیٹھو، نہ جانے کتنے راجے مہاراجے آگے گزر گئے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے، یہ کوئی نہیں لے کے جاتا۔ اللہ کے یہاں امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کی فکر کرو۔ اور یہ جو مجلس منعقد کی ہے مکتب تولیہ ثنائے جدید، ہم اپنے برادران شیخ فضیلت الشیخ حفاظت اللہ سلفی حفظہ اللہ کے جو ہے نام ہی حفاظت اللہ ہے، تو حفظہ اللہ تو در تاکید ہو جاتی ہے نا۔ ماشاءاللہ شکر گزار ہیں، اور اپنے اخوان ینبو ثنائیہ کے آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ حضرات جو ہے تشریف لائے اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے۔ لیکن ایک شبہ میں پوچھنا چاہوں گا، نہ جانے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے حامل تھے، نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے حامل تھے، چلا کے تیر جو اپنا کمان چھوڑ گئے، چلا کے تیر جو اپنی کمان چھوڑ گئے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ موضوع دیا اہل سنت والجماعت کون، اور کون بولے گا اس کا نام ہی غائب ہے، کون بولے گا اس کا نام ہی اعلان میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ کہیں معراج ربانی کا نام آئے تو ہمارے بہت سارے بھائی نہیں آئیں۔ اللہ کے بندو یہ بھی تو سوچو کہ بعد میں میرے پاس ٹیلی فون جائیں گے کہ آپ کا پروگرام ینبو میں ہوا کب، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کی فکر کرو، ان کی فکر کرو، ان بیچاروں کی جو اللہ کے رسول، مجھے وہ آیت یاد آتی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور ذوق یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوں۔ آپ کو سب سے بڑی خوشی جس بات سے حاصل ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوں، کوئی شخص آگے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ جب کفار مکہ نے کہا کہ تمہارے ارد گرد غریب لوگ بیٹھتے ہیں جن کے جسموں سے باس بھی آتی ہے، اور ہم سرداران قریش ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم تمہاری مجلس میں بیٹھیں، ایسا کرو کہ ان کو اپنے سے دور کر رکھو، اور پھر کبھی ایسی مجلس بناؤ جس میں بڑے بڑے اکابرین جو ہے مکہ کے اور بڑے بڑے روسا جمع ہو، پھر تم کوئی بات کہو تو ہم سنیں۔ ہم اس لیے نہیں آتے ہیں کہ تمہاری مجلسوں میں جب دیکھو وہی سب جو ایک ٹکڑے پر جس کو غلام نہ رکھا جائے، روٹی کے ایک ٹکڑے پر بلال حبشی کا عالم یہ تھا کہ اپنے آپ کو کہتے تھے مجھے غلام رکھ لو، تو کہا جاتا تھا کہ تو ایک روٹی کا بھی مہنگا ہے، تجھے کون غلام رکھے گا۔ لیکن اللہ اکبر، جب مسلمان ہوئے تو عالم کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلال معراج کی شب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹوں کو جنت کے محلوں کی گلیوں میں اپنے آگے آگے دیکھ رہا تھا۔ یہ مقام تھا، یہ اسلام کی بدولت۔ اللہ کے نبی کو خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے سوچا کہ ٹھیک ہے، چلو غریبوں کو ہم پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، آؤ بڑے بڑے لوگ بیٹھے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن میں، اللہ نے سورہ کہف میں بتلایا، کہا نہیں، ان غریبوں کو پیچھے مت ڈھکیلو، یہ غریب وہ ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان منحوسوں کے لیے تم غریبوں کو پیچھے ڈھکیلو نہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھو، انہی میں بیٹھو اور اٹھو، ان کو اپنے قریب رکھو، چاہے یہ آئیں چاہے یہ بولو نہ آئیں۔ یارو یہ منہج ہے ہمارا، یہ کیا ہے؟ یہ منہج ہے، یہ نہیں کہ اپنوں کو چھوڑ کر آپ ادھر ادھر بہانے تلاش کر کے کہ چلو صاحب وہ فلانے آ جائیں گے اور یہاں چڑیے کی طرح پھنسا لیں گے۔ یہ فریب کاری ہے، سمجھ رہے ہیں کہ معراج ربانی کا نام آئے گا تو پتہ نہیں کتنے لوگ نہیں آئیں گے۔ ارے نہ آئیں، کم از کم وہ تو آئیں بیچارے جو یاد کرتے ہیں صبح شام، انہیں کیوں بھول گئے آپ، ہے کہ نہیں؟ لیکن خیر نیتوں پر میں بات نہیں کرتا، اللہ بہتر جانے کیا نیت رہی ہوگی، شیخ وحدت اللہ ہی جانتے ہوں گے۔
یہی ہیں سروے سروا اس جعلیات کے، ہے کہ نہیں؟ خیر انگریزی میں لکھا ہوا ہے، ابھی تک اردو میں متعارف تھا، اب انگریزی تو میں بولتا ہی نہیں، تو انگریزی میں کیوں آپ نے لکھ دیا؟ چھپا، یہ بھی چھپا نہیں ہوا، دنیا اردو جانتی ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے میں ڈھونڈتا، مسجد میں بھی گئے نماز پڑھنے، وہاں بھی دیکھا کہاں کہیں لکھا ہوا معراج ربانی، کہیں نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، تو میں سوچا یار کیا بات ہے، کہیں میں بدنام ہوں اس وجہ سے تو نہیں میرا نام کہ لوگ، لیکن خیر کوئی بات نہیں، لیکن الحمدللہ ارے یہ اللہ کی قسم یہ حال نہ بھی بھرا رہے، 10 آدمی 10 لن يهديك الله رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب خیبر کے لیے بھیجا تو کیا فرمایا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، ایک آدمی بھی اگر تمہاری دعوت کو قبول کر لیا تو سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ افضل وہ ایک آدمی ہوگا، کئی سرخ اونٹوں سے. تو ایک آدمی جو غریب ہی صحیح فقیر آپ کی دعوت کو سن کر یہاں آیا ہے محبت سے، اخلاق سے، اللہ کی قسم ان لوگوں سے افضل ہے جو بدعت کر کے بھاگتے ہیں اور جو قرآن و سنت کا نام لے کر ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے وہ ایک غریب آدمی جو بیچارہ توحید کا متوالا ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے ان نمازیوں سے جو لوگ اپنے آپ کو نمازی اور بہت بڑا سمجھتے ہیں. وہ ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا. اے پیارے حبیب آپ کسی کو ہدایت دے سکتے؟ ہاں اگر اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتی تو چچا ابو طالب کافر بن کر کے زمین میں نہ دفن کیے جاتے، مسلمان ہو جاتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، اللہ کی یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی، خوش نصیبوں کو ملتی. خیر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تفرقے بازیاں، یہ گروہ بندیاں، یہ فرقے، یہ جماعت امت مسلمہ میں یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اور ہمارے نبی کا معجزہ ہے زندہ، اور یہ پورا ہو کے رہے گا اور لوگ بنیں گے. اگر نہیں بنیں گے تو نبی جھوٹے ہو جائیں گے، استغفر اللہ. اس لیے بننا ضروری ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بننا ضروری ہے اور پورا ہونا ضروری ہے. ہاں ہمارا اس میں فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا اس میں فرض بنتا ہے کہ ہم اس جماعت میں سے بنیں جس جماعت کی طرف ہمارے اور آپ کے نبی نے اشارہ دیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے. تو اب اہل السنہ والجماعہ مسلمان اصل میں بتایا شیعہ بھی مسلمان کہنے لگے، خوارج بھی مسلمان کہنے لگے، بعد میں قدری بھی مسلمان، پھر جہمیہ، پھر معتزلہ، پھر جناب علی مرجیہ، پھر اشاعرہ، پھر معتزلہ، جماعتوں پہ جماعتیں، گروہ پہ گروہ بننے شروع ہو گئے. نجاریہ، کیسانیہ، پھر باطنیہ، فاطمیہ، اسماعیلیہ، بہریہ، خوجیہ، اور آج کے دو میں قادیانیہ، مرزائیہ، بہائیہ، دیوبندیہ، بریلوی، ساری جماعت، سارے مسلمان ہے کہ نہیں؟ کسی کو کافر کہہ سکتے ہو؟ کہہ کے دیکھ لو جا کے، بہریوں کو کافر وہیں دفن کر دے گا وہ، ہونا نا، ہے کہ نہیں؟ کسی بریلوی کو کافر کہہ دو، مزار پہ جا کے قبر پہ تو کافر ہے، اللہ کی قسم کہے گا تو سب سے بڑا بکرا یہیں ذبح کر دے. وہابی فقیر مشہور ہے، اور ہمارے بریلوی بھائی بتاتے بھی ہیں کہ ایک فقیر خواجہ صاحب کے دربار میں، خواجہ 5 روپے دے دے، خواجہ 5 روپے دے دے، خواجہ 5 روپے دے دے، کوئی نہیں دے رہا تھا اس کو، نہ خواجہ صاحب دے رہے تھے نہ کوئی دے رہا تھا. ایک وہابی گزرا ادھر سے، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے نہیں مانگتا، خواجہ صاحب سے مانگ رہا ہے. اس نے کہا بھائی اللہ سے مانگ، تجھے اللہ دے گا. خواجہ کیا دیں گے؟ لے میں تجھے 5 روپے دیتا ہوں، اللہ کو پکار، اللہ سے مانگ، لے میں 5 روپے تجھے دیتا ہوں. وہ 5 روپے اس کو دیا تو وہ فقیر پھر چلانے، خواجہ تیری کیا شان ہے، دلایا بھی تو وہابی سے دلایا. یہ حال ہے، یہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے میرے عزیز، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے سچویشن میں، ایسے حالات میں نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر
اسلام کے اور دیگر فروعات اور جزیات سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ ان تمام مسلمانوں کے گروپوں میں سے کس گروپ میں ہے. کہیں شیعہ تو نہیں، کیوں تو جہنم میں جائیں گے، جو یقیناً جہنم میں جائیں گے، کافر ہیں. یعنی شیعہ وہ رافضی کہیں ان میں سے تو نہیں، کہیں قادیانی تو نہیں ہے کہ نہیں؟ ضروری بولو. اور سنو، ناپنے کا ایک ہی پیمانہ رکھو، ناپنے کا. ہاں، یہ نہیں کہ لینے کی الگ دینے کی الگ. لو تو بڑے پیمانے، لو تو سیدھا لو، اور جب دینا ہو تو پلٹ دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو پیمانہ ہے، کیوں؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. تمہیں کسی قوم کی دشمنی، اے مسلمانوں، اللہ کا فرمان ہے یہ، اس بات پر نہ ابھارے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، تم عدل کرو. یہی تقویٰ ہے، تقوی سے زیادہ قریب ہے. کوئی بھی ہو، جو پیمانہ آپ رکھو ناپنے کا، وہ سب کے لیے برابر رکھو. بھائی ہے، باپ ہے، استاد ہے، بیٹا ہے، گرو ہے، چیلا ہے، پیر ہے، مرشد ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، کافر ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے. پیمانہ حق اور باطل کے سمجھنے کا. بولو، جس وجہ سے آپ اس بندے کو کافر سمجھتے ہو، اگر وہی جراثیم اس بندے کے اندر ہیں، جس وجہ سے اسے کینسر کا مریض سمجھتے ہو، اگر یہی کینسر کے جراثیم اس بندے پر ہیں، تو اسے تو تم پرایا ہے اس لیے کہہ دو یہ کینسر کا مریض ہے، اور وہ اپنا بھائی ہے اس لیے کہہ دو کینسر وینسر نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جراثیم اس کے اندر ہیں، وہی جراثیم جس کسی کے اندر بھی پائے جائیں گے، وہ بھی وہی اسی قسم کا مریض کہلایا جائے گا، کوئی اپنا ہو یا غیر ہو. اور اگر نہیں اپنا ہوں گے تو پھر عدالت کہاں رہے گی، اور پھر بھول بھلیوں کی بات ہے. اس لیے میرے عزیزو، کوئی یہاں اپنا نہیں ہے. یاد رکھو، اکیلے آئے ہو، اکیلے اللہ کے ہاں جاؤ گے. کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی سجادہ نشین، کوئی خانقاہی، کوئی درگاہی، کوئی مزاری، کوئی قبوری، کوئی نیازی، کوئی فاتحہ والا، کوئی حلوے مار، کوئی کسی کی قبر میں، کوئی تبلیغی، کوئی مودودی، کوئی جماعت، کوئی فکر، کوئی کسی کی قبر میں، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل خبیث، کوئی کسی کی قبر میں. سیدھی سی بات. یہ کہنے کی باتیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم سے مرید ہو جاؤ، قبر میں بھی تمہیں ہم بچا لیں گے. اس کو کون بچانے آئے گا منحوس کو جب وہ مرے گا؟ ہاں، یہ کہنے کی باتیں، یہ کہنے کی باتیں. ہمارے نبی نے فرمایا اکیلے آئے ہو اکیلے جاؤ. اللہ نے فرمایا خلقناکم فرادا، اکیلے پیدا کیا، اکیلے آ گئے ہو، پیچھے چھوڑ دیا جن کو شریک سمجھتے تھے. وہ کہاں ہیں؟ اللہ پوچھے گا وہ کہاں ہیں جنہیں یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، یا بابا فرید گنگن شکر، یا بابا صابر پیر کلیری، کہاں گئے وہ؟ کہاں گئے وہ؟ کیا جواب دو گے؟ اکیلے آئے ہو اکیلے جاؤ گے. یاد رکھو، جس طرح یہ جانتے ہو دنیاوی اعتبار سے کہ دنیا ایسی ہے کہ تمہارے دال پر نمک بھی نہ چھڑکے، ایسے ہی آخرت میں بھی سمجھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں، جو متقی ہوں گے، الاخلاء یومئذ، دوست جو ہوں گے متقی، وہ دوست، ان کی دوستی رہے گی. لیکن شر پسند دنیا میں جو ہیں، ان کے ساتھ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی، چاہے جتنے یہاں پہ پیر دبا لو، سر میں مالش کروا لو، تیل لگوا لو، کچھ بھی کروا لو، وہاں ساری دوستیاں ختم، سارے رشتے ناتے ختم، سب کچھ ختم. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے بہت نارملی انداز سے یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. اچھا لگے تو اچھا لگے، برا لگے تو برا لگے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جس طرح ایک باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بیٹا بیمار ہے تو اسے گولی کڑوی دے رہے ہیں، ہمیں کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے، نہ، وہ خوشی سے اس کو گولی شہد میں لپیٹے، چاہے کیسے بھی، بڑا ہے تو مار کے پلاتا ہے، پی، یا ماں پلاتی ہے، پی یہ گولی، کیونکہ اس میں تیرا علاج موجود ہے. یہی علاج ہے اور اللہ شفا دینے والا ہے. ایسے ہی میں یہ کڑوی باتیں ڈال رہا ہوں آپ کو، اور کڑوی نہیں ہیں یہ میٹھی ہیں. جس کو فکر ہے اپنے صحت کی،
جس کو غم ہوگا بچے نہیں ہو الحمدللہ، فیڈر نہیں پیتے، سب کمانے والے ہیں، سب الحمدللہ ہوش مند ہیں، بالغ ہیں. اس لیے یہ کھلم کھلا باتیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں سے اٹھ کے جائیں اور ختم ہو جائیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے یہ چند اہم باتیں، خصوصی امتیازات جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کے امتیازی خصوصیات کیا ہیں، اس طرح اپناؤ. اگر اس میں غلط ہیں الحمدللہ سوالات کا مجال ہے، آپ پوچھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. نہیں معلوم ہوگا کہہ دیا جائے گا نہیں پتا ہے، پوچھ کے بتا دیں گے. ہمارے باپ کا دین نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنی طرف سے بتاتے رہیں اور آپ ہم کو علامہ فلانا سمجھیں. نہیں ضرورت ہے ہم کو علامہ سلامہ سمجھنے کی، چاہے کچھ بھی سمجھو آپ، قرآن و حدیث جتنا معلوم ہوتا بتا دیں گے. سیدھی بات ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اس کو بھائی چارگی کے ماحول میں، محبت کے ماحول میں سمجھنے کی کوشش کرو. تو اہل سنت اور اہل بدعت. اہل سنت، اہل مانے والے، اہل مانے والے، اور سنت کا ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے راستہ، طریق. اور شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا یا صحابہ نے کیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت. تو اہل سنت، سنت والے، اہل سنت، سنت والے، جو بھی سنت والے، یعنی صرف آمین رفع دین نہیں، آمین سنت، سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت، رفع دین کرنا سنت، یہی سنت نہیں، تمام سنتیں، تمام سنتیں. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو. تمام سنتیں، تمام سنت والے، کوشش جد و جہد، تمام سنت والے اہل سنت. یہ جیسے اہل حکومت والے، اہل ثروت، اہل دولت مال والے، اہل خانہ گھر والے، ایسے ہی اہل سنت، سنت والے. تو سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے سب سے پہلی جماعت کون سی تھی؟ بولو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تھی. تو وہ سب سے پہلے اہل سنت ہیں، وہ سب سے پہلے وہی اہل سنت ہیں. اور والجماعت، جماعت، سنت اور جماعت والے، سنت اور جماعت. یہ جماعت صحابہ ہے. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جماعت صحابہ کی جماعت. اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اسی حدیث میں، ترکتکم، اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے 72 جہنم میں، ایک جو ہے وہ جنت میں. قیلا وما ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ، میں جس پر ہوں، یہ سنت، میں جس پر ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وَأَصْحَابِي، اور جس پر میرے صحابہ ہیں. یہ جماعت. اصحاب یہ جماعت. اصحاب مانے جماعت. ہاں، چند لوگوں مل گئے، بھئی یہ میرے اصحاب ہیں، احباب ہیں، یعنی یہ جماعت بن گئی. تو نبی کی سنت اور جس پر نبی کے سنتوں پر جو کاربند ہیں وہ جماعت والے. تو اہل سنت والجماعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا دنیا کے اندر. بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف نہیں، سیاست کا اختلاف نہیں، لین دین کا اختلاف نہیں، رنگ و نسل کا اختلاف نہیں، زبانوں کا اختلاف نہیں. نتیجہ جو آخر میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایمان اور عقیدے اور عمل کا اختلاف ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی ایٹم بم نہیں لے کے آئے تھے. اللہ کے نبی نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ امت کو نہیں سکھایا. اللہ کے نبی نے پلین بنانے کا ڈھنگ نہیں بتلایا. اللہ کے نبی نے انجینئرنگ کالج قائم کر کے لوگوں کو انجینئر نہیں بنایا. اللہ کے نبی جو لے کے آئے تھے اور جتنے بھی انبیاء لے کے جو چیز آئے تھے وہ چیز تھی جس نے دنیا کو فتح کر لی. نہ کوئی ایٹم بم تھا، نہ کوئی ٹیکنیکل ہنر تھا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیر، نہ کوئی تفنگ. جو کچھ بھی تھا نبی لے کے آئے تھے، وہ تمام انبیاء لے کے آئے تھے. وہ توحید اور سنت کی دعوت تھی.
यही वो दावत थी जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, यही वो चीज थी जिसने पूरी दुनिया के ऊपर झंडे लहराए थे। और अल्लाह की खुसूसी मदद इसी चीज पर आई थी, जिसको आज हम भूल गए हैं और हमने हथियार उठा करके हमने ये सोचा इसी में कामयाबी। इसमें कामयाबी नहीं है, कामयाबी इसमें है, कामयाबी इसमें है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे कि उन जाहिलों को, उन अखड़ों को, उन देहातियों को, उन शराबियों, डाकुओं, चोरों को दुनिया का रहबर और रहनुमा बना दिया। और आज भी दुनिया उनकी मिसाल देती है, आज भी दुनिया के लिए वो उसवा और नमूना बन गए। तो अल्लाह वो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद इख्तलाफ देखोगे बहुत ज्यादा, और इख्तलाफ दीनी इख्तलाफ होंगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती, ये जो लफ्ज़ है ये बताता है कि ये कोई दुनियावी इख्तलाफ की बात नहीं हो रही है, बल्कि अकाइद और ईमान और इसकी इख्तलाफ की बात। तो ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना ज़रूरी है, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो। व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और अल महदीयीन और हिदायत याफ्ता जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके तरीक़े को लाजिम पकड़ना। व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़, और इतनी मजबूती के साथ पकड़ना कि अपने दाढ़ से मजबूती के साथ थाम लेना उसको। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और सुनो खबरदार खबरदार दीन के अंदर, व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, जो दीन है, उमूर अहकाम जो हैं अल्लाह और उसके रसूल के, यानी इस्लाम, दीन इस्लाम, इसके अंदर नई नई बातों के पैदा करने से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि दीन में नई नई बातें पैदा करना ये क्या है? बिदअत है। वो कुल्लु बिदअतिन दलालह, वो कुल बिदअत क्या है? दलालत है। और एक रिवायत में है वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, नबी करीम की सुन्नत पर अमल करने वाले अहले सुन्नत का यह पहला गिरोह सहाबा की जमात थी। उसके बाद हुक्म दिया गया कि इन्हीं के ऊपर कायम दायम रहो। यही अहले सुन्नत उस वक्त लक़ब इख्तियार किया गया जब शिये, रवाफिज़ और खवारिज पैदा हुए। वो भी अपने आप को मुसलमान, वो भी अपने आप को मुसलमान, वो भी अपने आप को मुसलमान, वो भी अपने आप को मुसलमान। तो कहा गया यार ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान, तो फिर क्या करें? तो कहा गया ये अहले सुन्नत वल जमात का लक़ब इख्तियार करो ताकि इन खवारिज से क्या हो जाएं? अलग हो जाएं, इन रवाफिज से अलग हो जाएं, कदरियों से अलग हो जाएं, ये मुतज़िलियों से अलग हो जाएं, ये बोहरी। अब उसके बाद सारे फ़िरक़े जो पैदा हुए उनसे अहले सुन्नत वल जमात क्या हो गई? अलग हो गई। इसलिए इस लक़ब को इख्तियार किया गया। इसी अहले सुन्नत वल जमात को अस्हाबुल हदीस भी कहा जाता है, अहलुल हदीस भी कहा जाता है, अस्हाबुल असर भी कहा जाता है, अहलुल असर भी कहा जाता है, ताइफा भी कहा जाता है, ताइफा मंसूरा भी कहा जाता है। और ये सब अहादीस में वारिद अल्फाज हैं। इसी को मुख्तलिफ अलकाब से याद किया जाता है, जैसे कि कोई प्यारा हो तो उसका नाम बबलू भी हो, चंदा भी हो, है ना, और सोना भी हो, मोना भी हो, सारे नाम ले ले करके अपने प्यारे को याद करते हैं। ऐसे ही इसके मुख्तलिफ अलकाब हैं, लेकिन ये अलकाब हैं, ये असल में मुसलमान, सही मुसलमान, असल में मुसलमानों में कई ग्रुप जब बने तो उनमें एक तमीज़ के लिए, फ़र्क के लिए, जैसे यहाँ सारे इंसान बैठे हैं, अब मैं कहीं इंसान इधर आओ तो आप सब देखोगे कि कौन से इंसान को आप बुला रहे हैं, सारे तो इंसान हैं। तो मैं कहूँ कि अब्दुल्ला साहब इधर आइए, अब्दुर्रहमान साहब इधर, इसमें जिनका नाम अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला, वो आ जाएंगे कि भाई मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो इम्तियाज़ के लिए हैं तो सब इंसान, लेकिन इम्तियाज़ के लिए, पता चलाने के लिए, फ़र्क पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें नाम दिया जाए। इसलिए अहलुस सुन्नह वल जमाअह का नाम इख्तियार किया गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब इन अहले सुन्नत वल जमाअत की कुछ खुसूसियतें हैं। इनकी खुसूसियतें चंद एक मैं आपकी खिदमत में रखूँगा, और ज़्यादा आजमाइश में आपको मैं नहीं डालूँगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद सवाल जवाब की महफिल होगी। ये ज़रूरी है सुनना कि नहीं ज़रूरी है? बोलो। हाँ, ये ज़रूरी है ताकि चोर चकारों से बचे रहो। चोर चकार और लुटेरे, डाकू, ईमान इस्लाम 72 हैं, तो अकेले आप हैं 72 हैं, तो क्या करेंगे? कैसे निपटेंगे आप? हथियार चाहिए ना उसके लिए। तो ये हथियार देते हैं हम, तराजू देते हैं,
کوئی بھی آئے، ربانی آئے، شیطانی آئے، رحمانی آئے، اسے اسی ترازو پہ تولو، ہے قرآن و سنت کی نہیں ہے؟ نہیں ہے، جاؤ بائیکاٹ، ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو سب سے بڑی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت جو انہیں تمام گروہوں سے ممتاز بناتی ہے، 72 سے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد کو غور سے سننا، عقیدہ سمجھتے ہو؟ عقیدہ ایمان جس کو کہہ لو آپ، شریعت عقیدہ جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، اپنے عقیدے کو اور اپنی عبادات کو، سیکنڈ درجہ کس کا ہے؟ عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور اپنے معاملات کو، لین دین، تجارت، حکومت، سیاست، یہ تمام سب چیزیں، یہ معاملات ہیں، شادی، بیاہ، نکاح، وراثت، یہ کیا ہے؟ معاملات ہیں۔ اور اپنے کردار کو، اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے کردار کو، اپنے عبادات کو، اپنے ایمان اور عقیدے کو، اور اپنے سلوک کو، یہ سب میں، یہ تمام سب چیزوں کو ان تمام سب چیزوں میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پہلی بنیادی امتیازی خصوصیت ہے۔ یعنی ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ کیریکٹر، اخلاق حسنہ، ہر وہ معاملہ اور ہر وہ کردار جس کے اوپر قرآن کریم کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی مہر لگی ہے، اہل السنہ والجماعہ اس کو لازم پکڑتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں اور اس کو دنیا کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل، ہر وہ کردار، ہر وہ اخلاق، ہر وہ معاملہ جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے یا اس کے اوپر ان کا بیان نہیں ہے، اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پہلا امتیازی خصوصی ان کی شان ہے۔ چاہے کوئی بھی اس عقیدے، اس اخلاق، اس کردار کو بنانے والا، سنوارنے والا ہو، اس کو کبھی بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، بخلاف اہل بدعت کے اور اہل ضلالت اور گمراہ کے۔ جو گمراہ اور اہل بدعت ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان دونوں سرچشموں سے اعراض کرتے ہیں، ان دونوں سرچشموں سے منہ موڑتے ہیں، اور وہ اپنے دین کو، اپنے دین کی بنیاد اور اساس کو، اپنے پیروں، بزرگوں، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اماموں، فقیروں، ان کے اقوال اور ان کے کرامات اور ان کے بیانات پر رکھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، کون سا بزرگ ہے پتہ ہی نہیں، کب مرا پتہ ہی نہیں، کب پیدا ہوا پتہ ہی نہیں، بس بزرگوں نے فرمایا ہے۔ اچھا، اور اپنے دین کو خوابوں، منامات، بشائر، خواب اور ان تمام سب چیزوں سے خواب ہے، مکاشفات ہیں، کشف ہے، وجد ہے، ان تمام سب چیزوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی علامت اور نشانی، اہل بدعت کی علامت اور بولو نشانی۔ ان سے کہو کہ بھائی یہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے، حدیث، ارے نہیں، تم کیا جانو، حضرت نے فرمایا ہے، حضرت اتنے بڑے علامہ، ابے حضرت بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ ارے بولے یار تم لوگ اصل میں تمہارا کوئی پیر اور نہیں ہے نا، بغیر پیر کے ہو اس لیے تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو، ہم لوگوں کے تو پیر صاحب ہیں۔ وہ ایک میرے پاس خط آیا تھا، کل پرسوں میرا درس تھا ایک جگہ حائل میں، تو میں نے وہاں وہ خط پڑھ کے سنا، بڑا اچھا جواب پاکستان سے آیا تھا۔ ایک لڑکے نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، فیصل آباد سے۔ اس نے ایک بہت بڑی بات کہی، بولے شیخ ایک دفعہ میرا ایک طوطے والوں سے بحث ہو گئی، اور اس نے لکھا آپ جانتے ہیں طوطے والے کون ہیں؟ تو میں نے دل میں سوچا بھائی طوطے والوں کو تم سے پہلے میں جانتا ہوں کون ہیں یہ طوطے والے۔ المہم بولے کہ ان سے میری بحث ہو گئی، تو انہوں نے کہا تم لوگ جو ہے نا تمہارے پاس کوئی پیر اور نہیں ہے؟ تو بولے کہ نہیں، تو اس نے کہا، میں نے کہا نہیں ہمارے پاس پیر ہیں۔ تو بولے کون؟
تو میں نے کہا کہ میرے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بولے وہ تو سب کے پیر ہیں, ان کے بعد اور کوئی؟ ارے بولے یار ان کے بعد اور کوئی کیا؟ بولے بس اتنا سن کر کے مجھے آگ لگ گئی شیخ. اور اس نے خط میں لکھا مجھے آگ لگ گئی, اور میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے باپ کا نام فلاں ہے نا, میرے باپ کا نام فلاں فلاں میرا باپ ہے. تو بولے کہ میں نے اس سے کہا تمہارا باپ فلاں ہے, یہ تو ہے ہی, اس کے بعد؟ بولے وہ جھگڑا کرنے لگا کہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ کہا میں بدتمیزی کر رہا, ایک باپ تمہارا ہے, اس کے بعد تمہیں دوسرا باپ گوارا نہیں. ایک باپ تمہارا, تمہیں دوسرا باپ گوارا نہیں, اور ہمارے پاس ہمارا پیر نبی, اس کے بعد تمہیں دوسرا پیر گوارا کیسے ہوا؟ کتنا پیارا جواب دیا اس سے. دیکھیں کبھی کبھی بڑے اچھے اچھے جوابات, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھے لیکن اچھا جواب اس نے. دوسرا باپ تمہیں گوارا نہیں, دوسرا پیر کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ اور اللہ کی قسم یہ وہی جواب ہے جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم اور صحابہ کرام نے اس وقت دی تھی جب قبیلہ بنو حنیفہ نے, اور یہ کون تھے قبیلہ بنو حنیفہ؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کیا تھا, انہوں نے بیعت کی تھی, نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. جب اپنے وطن گئے انہوں نے جا کر وہاں اذانیں دینا شروع کری, نماز پڑھی, وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا, وہی صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, اذان دینا, نماز پڑھنا سب کچھ جاری تھا. اسی کے اندر قبیلہ بنو حنیفہ میں ایک شخص پیدا ہوا مسیلمہ نامی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, کہا میں نبی ہوں. قبیلے کی حمایت حاصل ہوئی, کچھ لوگ تھے یا سارے کے سارے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تم نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کوئی بات نہیں, تجھے بھی نبی مان لیتے ہیں, قبیلے کا بڑا آدمی ہے تجھے بھی نبی مان لیتے ہیں. جب یہ خبر صحابہ کرام کو ملی, کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے مقابلے میں کوئی دوسرا نبی بنایا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تلوار اٹھائی, صحابہ کرام کو جمع کیا گیا اور فوج کشی ہوئی, اور کہا گیا نبی کے مقابلے میں دوسرے کو نبی کیسے تم نے تسلیم کیا؟ اور جہاد کیا اور ایک ایک کو قتل کیا جنہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا. سوچئے یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. تو جب نبی کے مقابلے میں دوسرے نبی کو انہوں نے تسلیم کر لیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار نہیں کیا, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے, لیکن صرف نبی کے مقابلے میں لا کے اس کو کھڑا کر دیا اور ان سے قتال کیا گیا, ان سے جنگ کی گئی. اور آج تم نہ جانے کس للو پنچو جمن سبراتی کو رسول اللہ ہی نہیں اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. بے حیا, بے غیرتو, بے شرمو, تمہیں ہم کیسے مسلمان تسلیم کریں؟ یہ ہمیں سوچتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی دلیل مل جائے, ملتی نہیں. یہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ کے مقابلے میں کسی امتی کو لا کے کھڑا کرے وہ کافر ہو جاتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی. تو جو اللہ کے توحید کے مقابلے میں یا اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق کو لا کے کھڑا کرے وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کافر نہ ہو, وہ مسلمان رہے. ہم بے غیرت ہیں اللہ کی قسم, ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں, ورنہ انہیں دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. یہ مشرک ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, ایسے ہی لوگوں نے تو یہ اہل بدعت ہیں جو جن کے اخلاق, جن کے عقیدے, جن کے کردار. اچھا ایک بات اور بتاؤں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب و سنت سے نہیں ہوتے, اپنے بزرگوں کے اقوال پہ مبنی ہوتے ہیں. ایک بات اور میں بتاؤں, سارا گندا نہیں ہوتا, سب برا. قبیلہ بنو حنیفہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا مقام اور درجہ؟ سب گندا نہیں ہوتا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 15-20 یا سارے کا سارا انکار کرے تب کافر ہوتا. ایک کلمہ کفر سے آدمی کے تمام ایمان اور عقیدے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے, اس کے اعمال برباد ہو جاتا ہے. ایک حرکت سے.
قبیلے بنو حنیفہ اذان دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے. ان کی ایک حرکت سے کی ایک امتی کو مسیلمہ کذاب کو انہوں نے کہا یہ بھی نبی, بس اور کچھ پورا سب برباد, سب برباد. اور آج ہم بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نمازوں روزوں اور ان کو تسبیح مصلی کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں. ارے اللہ والے ہیں. کون ہیں یہ؟ اللہ والے ہیں. چلو 2-4 چلے مار لو ان کے ساتھ, علم آ جائے گا. علم نہیں, کافر ہو جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. برا نہ لگے, یہ زہر بھی کبھی دوا کا کام کرتا ہے. اسی طرح روافض کو لے لو آپ, یہ شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ تو صوفیوں کے ماننے والے, یہ شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ کیا, یہ اپنے ائمہ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ یہ اپنا دین اپنے اماموں سے لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ائمہ معصوم ہیں, ہمارے ائمہ نے جو فرمایا ہے وہی ہمارا دین ہے. جیسے حضرت اور جیسے ان کے اپنے بنائے ہوئے ائمہ جو ہیں, انہوں نے اپنا دین وہاں سے لیا ہے, قرآن و سنت ان کا دین ہے ہی نہیں. اسی طرح اہل کلام ہیں جنہوں نے اپنے دماغوں سے دین کو بنایا ہوا ہے. بہرحال وہ ایک الگ جماعت ہے, منطقی فلسفی بگھارنے والے. ہمارے ہاں بڑے بڑے منطقی فلسفی لوگ ہیں, کرتے ہیں منطق. تو یہ سب سے پہلی بنیادی خصوصیت اہل سنت والجماعت کی کیا ہے بولو؟ جو اپنے عقیدے کو یاد رکھو, اپنے اخلاق کو, اپنے عبادات کو, اپنے معاملات کو, سب کچھ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں, اور ان کے خلاف جو بھی ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ دوسری خصوصیت, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی منمانی نہ تشریح کرتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں, بلکہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا اور سمجھایا ہے, بتایا ہے, اسی کی طرح وہ بھی عمل کرتے ہیں. معراج کا مہینہ چل رہا ہے, یہ رجب کا, ہمارے ہاں مشہور ہے کہ رجب معراج کا مہینہ, ٹھیک ہے. اہل علم کے درمیان اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے رمضان میں معراج ہوئی, کوئی کہہ رہا 12 ربیع الاول کو ہوئی, کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے ربیع الثانی میں ہوئی, کوئی کچھ. صحیح تاریخ معلوم نہیں. کیوں؟ تاریخ سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. مسئلہ تو یہاں نبی کے معجزے کا ہے. یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی معراج میں گئے, مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے آسمان پہ جنت و جہنم کی سیر کی, اللہ سے گفتگو کی, انبیاء کی امامت کی, پھر واپس آ گئے ایک ہی لمحے میں, ایک ہی رات میں. جب یہ ہم مانتے ہیں, یقین کرتے ہیں, اب کس کی کون سے مہینے میں کون سی تاریخ, اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. معجزہ ہے یہ. کب ہوا؟ اسلام نے اسی لیے کبھی بھی ان مسائل میں کبھی گفتگو نہیں کری. اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہوا, اللہ کے نبی کی نبوت کے لیے سب سے بڑی دلیل, اللہ کے نبی کے صبر اور تسلی کے لیے یہ ہمارے لیے یہ نہیں کافی ہے. لیکن نہیں, اب آج دیکھیے معراج کی اسی رجب کے مہینے میں, رجب کے مہینے میں یہ بھی بدعت, یہی تاریخ متعین کر دی گئی, اور جناب علی پھر معراج کے نام کی لیلۃ المعراج کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, حدیثیں گڑھی گئیں اور بیان کیے جا رہے ہیں, جشن معراج النبی منایا جا رہا ہے, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں. کل مدینے میں ہمارے ایک دوست نے مجھے عجیب و غریب کیسٹیں دکھائیں, سیڈیز دکھائے, اور جناب علی موٹ داڑھیاں ماشاءاللہ تبارک اللہ ڈینس ہو رہے ہیں. ہاں ڈینس ہو رہے ہیں, پرچم اٹھا کے بولو, جھوم کے بولو, ناچ کے بولو, ڈینس کر کے, وہ سارے فلمی گانوں کے اسٹائل پر, وہ قادری, وہ پادری, وہ رضوی, وہ فلانی, وہ ڈھکانی, وہ یہی سب نام, داڑھیاں رکھ رہے, ناچ رہے ہیں, ڈینس کر رہے ہیں. کیا ہے؟ قوالیوں کی نقالیاں کر کر کے, فلموں کی نقالیاں کر کر کے اب یہ داڑھی والے بھی ناچنے لگے, کندھا مٹکاتے ہیں, کندھا جھومتے ہیں. یہ یہودیوں کا کام ہے. کبھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا یہودیوں کو؟ دیواریں گریا, وہ دیوار جو بیت المقدس کی ہے, وہاں کیسی عبادت کرتے ہیں؟ ناچ ناچ کے کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی یہی یہودیوں کی صفت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. ایک نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں لوگ, ہزاروں ٹوپیاں لگا کے کوئی وجد کر رہا ہے, جھوم رہا ہے, ناچ رہا ہے. ہم نے کہا اس کو میدان میں بڑا مزہ آ رہا ہے وجد کرتے ہوئے, اسے کسی مڈیر پہ کھڑا کر دو, دیکھیں اس کو وجد آتا ہے کیسے. ننگی دیوار پہ کھڑا کر دو اس کو, دیکھو یہ ناچتا وہاں. 10 میٹر اونچی دیوار ہو اور کہہ دو اس پہ تیرے کو وجد آنا چاہیے, پھر دیکھیں کس مائی کے لال کو وجد آتا ہے دیوار پہ.
उसको पता है कि यहाँ से अगर बेटा गिरा तो फिर हड्डी पसली गई हमारी। वजद ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम ये नहीं है। कुरान और सुन्नत को जिस तरह सहाबा ने समझा और हमें समझाया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद मिलादुन नबी मनाई गई, या सहाबा ने ईद मिलादुन नबी मनाया, जिसने मेराज मनाया, या अगर किया है हमें भी बतलाओ। हम तो यही कहते हैं, बस हमें सहाबा का, नबी का अमल बता दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ये गुमराह हैं, ये बदमजहब हैं, ये बददीन हैं, ये दीन से खारिज हैं, इनसे निकाह मत करो, इनसे शादी मत करो, इनकी मस्जिदों में जाओ, इनकी मस्जिदों को ढा दो। और ढाने वाले ढा रहे हैं और अपनी आखिरत बर्बाद भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के नाम देते हैं, गालियां बकते हैं, गैर मुक़ल्लिद है, बदमजहब है, फलाना है, और अपने आप का लेबल लगाया हुआ है। ओहो, वल्लाह बतला रहा हूं, जिस बेचारे का कोई ताल्लुक ही नहीं, वो इमाम बेचारा, मैं कहता हूं दुनिया में 3 बड़े मजलूम इमाम गुजरे हैं। एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम का सहारा लेकर सारा ढोंग धतूरा किया जा रहा है, जबकि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का उससे कोई ताल्लुक अल्लाह की कसम नहीं। वो होते तो इनको जूते मारते, कहते भाई हमारे नाम से हनफी बना हुआ, ले जूता, ये क्या कर रही है तू, नाच रहा है, भंगड़े डाल रहा है, ग्यारहवीं कर रहा है, अबे इसको तू क्या समझ रहा है, तेरी फरियादें सुन रहा है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं जो ये अकीदा रखे कि मुर्दे सुनते हैं वो काफिर है। तो ये सारे टोटल करते हैं कि नहीं करते, बोलो हमारे यहाँ? माजरत के साथ, ये हकाइक हैं यारो, हकाइक हैं, हकीकतें हैं ये, इसका इनकार कोई माई कलाल नहीं कर सकता। फिर कैसे कहते हो कि हनफी हैं, शाफी हैं, मालिकी, हम्बली? इन इमामों बेचारों का क्या कसूर? देख, वो मजलूम है जिसके नाम का सहारा लेकर रोटी बोटी चलती है और तफरकेबाजियां हो रही हैं उम्मत के। और एक मजलूम बेचारा कौन है मालूम है? यजीद इब्ने मुआविया, जिसकी रोटी बोटी शियों की चलती है, गालियां दे दे करके। उसे गालियां देकर उसके बाप को गाली दी जाती है, अबू बकर को गाली दी जाती है, सबको गाली दी जाती है, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाली दी जाती है। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है कि जब कुरान उतरता था, मुआविया बिन अबी सुफियान बैठे रहते थे और अल्लाह के नबी कहते उक्तब या मुआविया, जिब्रील कह रहे हैं मुआविया तुम लिखो कुरान को। तो मुआविया को गाली देकर पूरे कुरान का भी इनकार हो रहा है। यजीद को तो आड़ बनाया गया है, वो मजलूम है बेचारा, जिसके बारे में तो अल्लाह समझो मगफिरत भी हो गई उसकी, लेकिन कौम ने उसे माफ। और हमारे यहाँ TTS अपने आप को कहलाने वाले मुंह भर गालियां देते हैं उसको मुहर्रम के महीने में। और तीसरा मजलूम तो आप जानते हैं, शायद ना जानते हैं, जिसका नाम भी नहीं लेकिन उसके नाम की दुहाई लगा लगा के गालियां दी जाती हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, वो मजलूम शख्स है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि इस तरह से ये शरपसंदों ने, यहूदियों की साजिश के शिकार ज़दा लोगों ने ऐसे ऐसे अलकाब और ऐसे ऐसे लगा लगा करके उम्मत के अंदर तफरक़े पैदा किए हैं। हमारा अकीदा क्या है, अहलुस सुन्ना वल जमाअह का मौक़िफ़ और उनका मनहज क्या है कि कुरान और सुन्नत को अपनी मर्जी से, बोलो कुरान और सुन्नत को उसी तरह से समझो जिस तरह सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा और उन्होंने अपने शागिर्दों ताबईन को समझाया, उस तरह कुरान और सुन्नत को समझो, अपनी मर्जी से न समझो। ये हमारा है। तो जब हम कोई कुरान की बात बताते, हदीस की बात बताते, आप भी बता दो, अबे 2 दिन चला गया सऊदी अरब, बढ़ाया कुरान कुरान कुरान, हदीस हदीस करने वाला, हाँ दरसों में जाते हो ना तुम, जालियात भी मशहूर हो गया हमारे मुल्कों के अंदर, दरसों में बैठते हो वहाँ, तुम उर्दू पढ़ पढ़ करके तुमको कुरान और हदीस समझ में आएगी। उर्दू पढ़ पढ़ करके कुरान, तो कह दो बेटा तू मदरसे में क्या अंग्रेजी में पढ़ता है कुरान हदीस? तू अपने माँ के पेट से अरबी सीख के आया था, है कि नहीं? मदरसों में हम फ़कीरों को हमारे मौलवियों ने उर्दू ही में पढ़ाया, एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करा करा के पढ़ाया गया है। तो हम जब उर्दू में हम पढ़ सकते हैं तो हमारे इख्वान जो काम करते हैं ये क्यों नहीं पढ़ सकते बेचारे, बोलो? और फिर अगर उर्दू में कुरान और हदीस नहीं समझ में आती तो फिर मनहूस तूने उर्दू में तर्जमा क्यों किया? नहीं समझ आई, बोलो मौलवी को, तुमने उर्दू में तर्जमा क्यों किया? तुमने बुखारी का उर्दू में तर्जमा क्यों किया? मुस्लिम का उर्दू किसके लिए किया? क्यों कौम का पैसा तुमने बर्बाद किया? है कि नहीं? सीधी सी बात। जो अरबी नहीं जानते अपनी जुबान में उसको समझ के दीन इस्लाम समझ लें, तो तुझे क्यों पेट में मिर्चियां टूटती?
تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ یہ اسی لیے کہ سب دیندار ہو جائیں گے. جیسے بھیونڈی کے ایک جلسے میں ہاشمی میاں کی چوچوی نے کہا تھا ابے اللہ کا شکر کرو جاہل ہو, کہیں علم آ گیا تو سب کے سب وہابی ہو جاؤ گے. واللہ بدلا کہا اگر علم آ گیا وہابی ہو جاؤ گے. اور کہاں سے کہاں ملاتے ہیں, بہرحال چھوڑیں. یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کو ہم فقیر اہل السنہ والجماعہ والحدیث ہم اپنی مرضی سے اس کا نہ مانا, اس کا مفہوم نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بتا دو ہمارے نبی نے صحابہ نے کیا ہے ہم کر لیں گے. ہمارے نبی نے عید میلاد النبی منائی ہے, مناؤ, تب بتاتے ہیں, بتاؤ کرتے ہیں. جشن معراج نبی منائے, بتا رجب کے کوڑے کرتے, 11ویں 12ویں نیاز فاتح تیجے دوئم سوئم. لیکن آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, اتنے بھی بھولے وہ نہیں ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے چکر میں آ جائیں. ہاں یہ بڑے ٹاپیر قسم کے گنڈے ہیں, ڈٹیرے, اللہ کی قسم. وہ مانے بتائیں گے کہ آپ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں, امام ابو حنیفہ تو خاک چاٹتے رہ جائیں اور کہیں ابے میرا شاگرد حنفی اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ مطلب جو میں نے نہیں سمجھا یہ سمجھ گیا. میں بتاؤں آپ کو کہ چوشا شریف کے ہیں, اس وقت جھگڑا چل رہا ہے سید اور خان میں, ہندوستان میں, پاکستان میں بھی, کس کو مجدد بنایا جائے. مجددیت کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. کس کے لیے؟ خان گروپ کہہ رہا ہے بریلی کا ان میں ایک ہے کوئی وہ مجدد بنے گا, ادھر کچوچوی گروپ کہہ رہا ہے ان میں مجدد بنے گا. بہرحال دیکھو لڑائی کہاں تک طول پکڑتی ہے, بڑا معاملہ چل رہا ہے, کفر تک کی بات آئی ہے. اللہ کبھی کبھی آپس میں ٹکرا کے مرواتا ہے, تو مر جائیں گے. خیر, یا اللہ انہیں ہدایت دے. شیخ الاسلام ہیں, میرے پاس اس کی کیسٹ موجود ہے, کہتا ہے, تقریر سنو, کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کیف تحیی الموتى, مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ولم تؤمن, ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے, یقین نہیں آتا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں. ابراہیم نے کہا بل لیطمئن قلبی, اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے. یقین تو ہے لیکن قلب کے اطمینان کے لیے, دل کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ أربعة من الطير, 4 پرندوں کو لے لو, فصرهن, انہیں آپس میں ہلا ملا لو, ذبح کر لو. پرندوں کو ہلا ملا کر کے ذبح کر لو, ذبح کر کے آپس میں ان کو خلط ملط کر دو اور انہیں 4 پہاڑ کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو. یعنی اس کی منڈی اس میں, اس کا پیر اس میں, پورا خلط ملط کر دو, مکس کر دو. اور پھر پروروں کو مکس کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک حصہ, ایک پہاڑ کی چوٹی پر 4 ٹکڑوں کو 4 حصے بانٹ کر کے اور 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو. 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھنے کے بعد اے ابراہیم ثم ادعوهن یأتینک سعیا, اے ابراہیم پھر ان کو پکارو, ابراہیم ان کو پکارو. اب لوگ حیرت زدہ ہیں جیسے آپ حیرت زدہ ہیں کہ اس میں کون سی فلسفے کی بات ہے. سنو فلسفے کی بات میں بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے ابراہیم سے اللہ نے کہا ثم ادعوهن, اے ابراہیم کہتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں, کوئی دنیا کا مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا اور یقیناً نہیں انکار کر سکتا. ثم ادعوهن, اے ابراہیم ان کو پکارو. اے لوگوں مجھے ذرا بتلاؤ, جب ابراہیم نے چڑیے کو ذبح کیا زندہ تھیں, جب ذبح کیا تو مر گئیں, چڑیے مر گئیں. سنو ذرا, چڑیے مر گئیں. چڑیے جب مر گئیں اور ان کے ٹکڑے کر دیے گئے, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیے گئے, کہا گیا ان کو پکارو, چڑیوں کو پکارو. کن چڑیوں کو؟ جو مر گئی ہیں. اے ابراہیم مردہ چڑیوں کو پکارو. تو جب مردہ چڑیوں کو پکارنا شرک نہیں تو مردہ ولیوں کو پکارنا شرک کیسے ہے؟ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور اگر تم سے کوئی کہے کہ ولیوں کو پکارنا شرک, مردہ ولیوں کو پکارنا شرک, تم سے کہہ دو کہ یہ وہ شرک ہے جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ابراہیم کی یہ سنت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. ابراہیم نے مردہ چڑیوں کو پکارا, مشرک نہیں ہوئے. ہم ولیوں کو پکار کر کے مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ. اب بتائیں آپ جناب علی, اب آپ کیا کہیں گے؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ؟ بولو. میں نے یہی کہا کہ امام ابو حنیفہ تلوے کے خاک چاٹ کے رہ جائیں جو مطلب ان کے حواری اور مواری نے نکالے اپنے آپ کو حنفی کہنے والے. حنفی کہتے ہیں
ہم کہتے ہیں یہ وہ معنی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو تفسیر بالرائے ہے، اعوذ باللہ، یہ ہے معنی۔ ایسے تیجے کا، دویم کا، سویم کا، چہلم کا، مزار کا، قبر کا، چادر کا، قوالی کا، گانے بٹ ساری دلیلیں موجود ہیں، ساری دلیلیں لوگ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں کہ میرے عزیزو، ہمارا دین بالکل سادہ سودہ آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو قرآن و حدیث سمجھایا ہے، ان سے کہو یہ تفسیر جو تم بیان کر رہے ہو کیا کسی صحابی سے ہے؟ کس نے بیان کی؟ تم نے کی؟ تیرے اوپر کیا وحی نازل ہوئی تھی مردود؟ تو کہاں سے سمجھائیے؟ لیکن وہاں ایک بھول کر گیا وہ، یہی دیکھو، چور چوری کرتا ہے لیکن ثبوت ضرور چھوڑ دیتا ہے، حماقت کرتا ہے۔ وہ ایک بھول کر گیا، وہ کہتا ہے کہ جب چڑیے ذبح ہو گئیں تو کیا ہو گئیں؟ وہ مردہ ہو گئیں۔ تو جب مردہ چڑیوں کو پکارنا شرک نہیں تو مردہ ولیوں کو پکارنا؟ تم سے کہو ظالم، ابھی تک تو کہتا تھا اولیاء اللہ زندہ ہیں، آج مردہ کیسے ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کبھی اس نتیجے پہ تو آئے کہ مردہ ہیں وہ۔ تو جو مردہ ہو جاتا ہے وہ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چالتا ہے، تو تیری مددگیری کیسے کرتا ہے؟ اب پورا اس کے اوپر لے لیں آپ۔ تو یہ ہے اصل۔ خیر، تیسری خصوصیت اہل سنت والجماعت کی ہے کہ اہل سنت والجماعت جہاں دعویٰ کرتے ہیں وہیں عملی طور پر لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ اے لوگوں اتباع کرو، بدعت سے دور رہو، بدعت نہ کرو، چاہے جیسی بدعت ہو۔ ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ یہ بدعتیوں کی پہچان ہے جو بدعت کو دو گروپ میں بانٹ کر کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ انہوں نے کفر کو بھی انہوں نے گندگیوں کو بھی عجیب و غریب ہنسا دے۔ اللہ کے نبی نے اختلاف کو، قرآن نے اختلاف کو حرام قرار دیا۔ آج کل کا مولوی اختلاف کرنے والا کہتا ہے نہیں، اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اختلاف کو بھی رحمت بنا دیا ہے ذلیلوں نے، جبکہ استغفر اللہ یہ منکر اور موضوع اور گڑی ہوئی روایت ہے۔ ضعیف تو بڑی دور کی بات نہیں، یہ گڑی ہوئی روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے۔ یہ ایسے ہی بدعت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ مولوی کہتا نہیں ایک بدعت ہے حسنہ۔ اب اس میں مثالیں دیتے ہیں، تراویح، یہ وہ، ہمارے بیچارے سمجھتے ہیں ہاں وہ مثالیں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نہیں پڑھی، اتنی پڑھی، اتنی پڑھی، اب تم کیسے تراویح پڑھتے ہو؟ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت۔ تم نے جو گھڑی ہاتھ میں پہنی یہ بھی بدعت، نبی نے چپل نہیں پہنی تو یہ بھی بدعت، لنگی نے یہ بھی بدعت، بوشٹ پہنو یہ بھی بدعت، شلوار پہنو یہ بھی بدعت، پکا گھر بنانا یہ بھی بدعت، پکی مسجد بنانا یہ بھی بدعت۔ پورا مسجد لے لیں۔ ٹرین پہ سفر کرنا یہ بھی بدعت، ہوائی جہاز پہ سفر کرنا یہ بھی بدعت۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں واقعی یہ تو بات صحیح ہے، تو آخر میں کہتا ہے تو بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے تو بھی بدعت۔ یہ کہہ کر کے آپ کو الو بنا دیتا ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھو اس کو، علم ہے یہ بے علمی کی وجہ سے آپ مار کھاتے ہو۔ بدعت ہر اس شے کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اسلام جو آپ نے پیش کیا حکم میں نئی چیز کا اضافہ کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حکم میں من احدث فی امرنا، صحیح بخاری، من احدث، جس نے احداث یعنی ایجاد کیا، فی امرنا، ہمارے حکم میں، ہماری شریعت میں۔ اس کو بولو بوشٹ پہننا شریعت ہے، ٹرین پہ سفر کرنا شریعت ہے، جہاز پہ سفر کرنا شریعت ہے۔ کس نے کہا شریعت ہے؟ اور اگر تم یہی سمجھنا چاہتے ہو تو سواری پہ اللہ کے نبی بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ خلاص سواری پہ ہم بھی بیٹھتے ہیں، چاہے جہاز ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے گدھا ہو، چاہے پلین ہو، سواری جائز تو جائز۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اہل سنت والجماعت کی خصوصیتوں میں سے ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بدعتوں سے دور رہتے ہیں اور اطاعت و اتباع کی دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے اخلاق میں، اپنے عقیدے میں، اپنے معاملات میں، اپنے سلوک میں، سب کچھ چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناؤ، نمونہ بناؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اہتمام ہوتا ہے، درس ہوتا ہے قرآن کا، حدیثوں کا اہتمام ہوتا ہے، حدیث حفظ کرائی جاتی ہیں، ان کے معنی اور مطلب اور مفہوم بتائے جاتے ہیں، بخلاف بدعتیوں کے جو لوگ حدیثوں کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے اپنے بزرگوں کی لکھی گئی کتابیں، اپنے اپنے بزرگوں کے واقعات، کرامات اور قصے، ان کی مجلسوں میں وہی دھما چوکڑی چلتی ہے، نہ وہاں قرآن ہے نہ وہاں حدیث ہے، بطور تبرک قرآن کی تلاوت اور باقی ساری کرامت اور ساری اپنی شعبدے بازیاں ان کی چلتی ہے۔
اسی طرح سے یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیتیں اہل السنہ والجماعہ کی ہیں کہ اسی طرح سے جیسے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف جو کوئی چیز ہوتی ہے اس کو نہیں لیتے، اسی طرح پورے طور پر دین میں داخل ہونے کو اسلام سمجھتے ہیں، اسی طرح سے سلف صالحین کی تعظیم کرنا اور ان کی تکریم کرنا اور ان کی عزت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ وہ کسی کی برائی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کی توہین کرتے ہیں۔ وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے سلف کی توہین کرنے والا ہو۔ یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بھی تانے دیے جاتے ہیں یہ لوگ جو ہے جناب علی بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، فلانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ سنو، اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن توہین کرنا وہ اس سے مختلف ہے۔ ایک باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی برائی وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ اگر غلط بات ہے تو غلط کو غلط کہنا یہ عین ایمان ہے۔ اگر کسی نے بھی غلطی کی، غلط تو غلط، اس کو صحیح ماننا یہ جرم ہے، یہ چاہے کوئی بڑا کہے چاہے کوئی چھوٹا کہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر غلطی کو غلطی کہنا واقعی یہ توہین ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کرام رحمہم اللہ، جس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ کو غلط کہا گیا، ان کے زمانے میں ان کے شاگردوں نے کہا کہ میرے امام نے غلطی کی، میرے امام نے غلطی کی، تو سب سے بڑے توہین کرنے والے ان کے شاگرد ہو گئے۔ بہرحال اور پورے تمام سب چیزوں میں نے شروع میں بتلایا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ یہ منہج آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہر چیز میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، تمام چیزوں کو یہ ترازو ہے، عقیدے سے لے کر اعمال، اخلاق، سب کچھ کو میرے عزیزوں میرے دوستوں اسی کے اوپر تولو۔ وہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس کی تفصیلات عقیدہ اہل سنت والجماعت اور کشف الشبہات اور اصول الثلاثہ اور بہت ساری کتابوں میں آپ کو ان کی تفصیلات ملیں گی۔ آپ ان کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں۔ یہ چند باتیں تھیں اصولی طور پر جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مشرکوں اور بدعتیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات وضو بنانا چاہیں وہ وضو بنا لیں، نماز ہوگی، اس کے بعد پھر جو ہے سوال جواب کا، نماز کے بعد سوال جواب۔ ہاں انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔